قرآن کے واقعات تو بہت کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ایک واقعہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ مضمون یاد رکھنا، ان الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جیسے ڈٹ جانے کا حق تھا، سب کچھ دیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، وطن گیا نہیں پرواہ کی، ماں باپ چھوٹے نہیں پرواہ کی، بیوی بچے چھوٹے نہیں پرواہ کی، عائز و اقربا چھوٹے نہیں پرواہ کی، سب کچھ جاتا ہے جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ مسلمان تیری سب سے قیمتی دولت تیرا ایمان ہے، لیکن آج جتنی تو نے اہمیت پیسے کو دی ہے، کاش اتنی تو نے اہمیت ایمان کو دی ہوتی تو آج مسلمان کی حالت یہ نہ ہوتی، آج مسلمان معاشرے کی حالت جو ہمارے سامنے یہ ہم کبھی نہ دیکھ رہے ہوتے، ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایمان کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ بس بچپن میں ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر، اور انہوں نے طوطے کی طرح کلمہ رٹوا دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موضوع تو پورا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مسلمان بھی ہے، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، سیدھی بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، 5 وقت کی نماز پڑھتے، نماز سیدھی پڑھنے نہیں آتی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، قرآن پہلے دن سے گھر میں رکھا ہوا ہے، سیدھا دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہے، گھروں کے اندر جناب کو سکون نہیں ہے۔ حضرت گھروں کے اندر سکون تو اترتا ہے قرآن کی تلاوت سے، سکینہ اترتا ہے قرآن کی برکت سے، گھروں سے تو قرآن نکل گیا ہے۔ قرآن کب ہے؟ ہاں، قرآن گھروں میں اس لیے آتا ہے کہ جب بورے کی جو روح اٹک جائے پھر قرآن اٹھا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھو جلدی کو مرے، بابا جلدی مر جائے گا، سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھو اس کے پاس، جب بورے کی روح اٹک گئی تو قرآن یاد آ گیا۔ جب جناب گھر میں کیا ہے، قرآن کس لیے آیا؟ اس لیے کہ دکان پہ پڑھا دو 10 بچوں کو قرآن کے، ختم ہو گیا، بس برکتیں ہو گئی۔ حضرت آپ کو خود قرآن پڑھنا آتا ہے؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ جناب بچوں کو بلا کے قرآن نہیں پڑھوانا چاہیے یا برکت نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن میرا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے، حضرت میرا درد کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس قرآن کو ہم نے بچوں سے پڑھوایا، کاش کہ میں خود اس قابل ہوتا کہ میں صبح صبح شٹر اٹھاؤں، صبح کی نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد میں جا کے دکان کا شٹر کھولوں اور قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، پھر دیکھ کے قرآن کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ چند لمحوں کے لیے تو نزول ہوا تھا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہا وہاں سکینہ رحمتیں اترتی رہی، اور اس کے بعد قرآن ختم ہوا، دعا ہو گئی، جو شاپ کیپر ہے انہوں نے کیا کیا، جھوٹ بول کے اپنا دوا فرا، ایک 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچ رہے ہیں، برکتیں اتر رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوا بازی کے ساتھ کام چلا رہا ہے۔ وہ کیا جی مارکیٹ ہے، مولوی صاحب ایسے لگے رہتے ہیں، مولوی صاحب کو کیا پتا مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، حضرت جی مولوی صاحب کو لگ رہے پتہ ہی نہ چلے مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، مولوی صاحب پہ اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور کاش کہ اس جہان میں اس مسلمان کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے رب نے، میرے رسول نے مجھے کیا حکم دیا ہوا ہے۔ تو جو اس بات پر ڈٹ گئے تھے پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا چھوٹتا ہے کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا جو کچھ جاتا ہے جائے، سب کچھ جاتا ہے جائے، جانے بھی جاتی ہیں تو جائیں، لیکن جو ہم نے کہا کہ رب اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو ثم استقام، پھر ایسے ڈٹ گئے کہ قرآن نے قصیدے پڑھے ہیں، 1400 سال سے قرآن قصیدے پڑھ رہے، قیامت تک قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے، اور اس سے پہلے قصیدے پڑھے گئے،